بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، ناقہ سوار جا چکا ہے سیدہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا قاصد افسانہ کرب و بلا میں درد و غم کی آخری سرخی بھر کر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ میدان صاف ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر نثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا۔ فاطمہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، دوش رسول کا راکب، امام مظلوم حسین ابن حیدر قرار اکیلا رہ گیا ہے۔ قہر و غضب کی گرمی پڑ رہی تھی۔ علی اکبر بھی جا چکا ہے، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، عباس علمدار بھی کٹے پڑے ہیں۔ اب تو آن محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام مظلوم کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ ایک بیٹا ہے، وہ بھی بخار سے جل رہا ہے، اور 3 دن کی پیاسی سیدزادیاں ہیں، زندہ ہیں مگر زندگی ان کے حال پہ رو رہی ہے۔ شمر کی آواز آئی، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں، اب سہارے تلاش نہ کرو اور میدان میں نکل آؤ۔ امام مظلوم نے شمر کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ۔ پردے کے پیچھے سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیے۔ یہ آواز جناب شہر بانو کی تھی۔ آپ نے فرمایا، شمع شبستان رسول، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، میرے صرف چند سانس باقی ہیں۔ مجھے یقین دلا دو کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دوگی۔ ایسی حالت میں میں اپنی ہمشیر کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جناب شہر بانو کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور عرض کیا، میرے سرتاج، گھوڑے سے اتر کر میری ایک بات سن لیں۔ میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں۔ کربلا کا دولہا ماں کے نام کا واسطہ ارادہ نہ کر سکا۔ آپ گھوڑے سے اترے اور خیمے میں آ گئے۔ جناب شہر بانو آپ کو بیمار بیٹے کے سامنے لے گئیں۔ آپ آگے بڑھے۔ بیمار کو شدت بخار نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ حضرت سجاد بیمار تو پہلے ہی تھے، مگر جب سے اکبر کا لاشا دیکھا ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے اور دل ٹوٹ چکا ہے۔ تپ لرزہ سے جسم پر رشا طاری ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بوٹی بوٹی کانپ رہی ہو۔ صبح سے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح زرد تھا، لیکن لاش اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا ہو، بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنے جگر کی چوٹیں یاد آ گئیں، اور پھر آپ نے اپنے بیمار بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔
فاطمہ کے لال کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کا لمس ملتے ہی بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کے یاس و علم میں ڈوبے ہوئے رخ انور کو دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ غم کی آگ میں جلتی ہوئی جھیلوں میں روانی آ گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، سرخ اور آتشی آنسو۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے، اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتے دیکھا تو آپ کا کلیجہ بھی کٹنے لگا، جگر پر چھریاں چلنے لگی۔ گو کثر سے چشم تک آئے تھے چھاؤں میں، گو کثر سے چشم تک آئے تھے چھاؤں میں، لیکن پڑے تھے ابلے اشکوں کے پاؤں میں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، بیمار کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا بیٹا بابا سے آخری ملاقات ہے، تمام ساتھی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب تیرے باپ کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ میرے چاند اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے، مجھے اب جانے کی اجازت دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں۔ حضرت سجاد نے باپ کی جنگ کی تیاری کا سنا تو تڑپ اٹھے، بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا۔ عرض کی ابا جان آپ کا عابد ابھی زندہ ہے، ابا جان پہلے مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی، میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا مچل گیا، بخار کی حدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی، لرزہ اور بھی بڑھ گیا، جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ علی کا پوتا لاٹھی ٹیک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شبیر علیہ السلام پکار اٹھے، میرے چاند بیٹھ جاؤ نہیں تو گر جاؤ گے، باپ تیری محبت اور تیری جذبے پہ قربان، تو نے حق فرزندی ادا کر دیا ہے۔ زین العابدین تیرا اس شہادت میں پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے، میرے لال تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، نسل شبیر چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کے لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں پہننے کے لیے، خون کے آنسو بہانے کے لیے تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ میرے لال تم ابھی اس امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس اور اون و محمد کو ملے گا، جتنا مسلم کو اور ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا۔ باپ تم پر خوش ہے میرے چاند، میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیری کی حرارت موجود ہے، تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمے برداشت کرنا ہے، تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسوں کی برسات بھی کرتا رہے گا۔ خدا حافظ میرے لال، میری طرح صبر و استقامت سے زندہ رہنا، اپنی پھوپھی کو تسلی دینا، اپنی امی کو صبر کی تلقین کرنا۔ خدا حافظ میرے بیمار بیٹے، خدا حافظ۔ حضرت زین العابدین نے باپ کی ارشادات سنے تو اور شدت سے رونے لگے، اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا، خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں، جسم بید کی طرح لرزتا جا رہا ہے اور غش کھاتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام ابھی وہیں تھے کہ زین العابدین علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔